بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں شہزاد حسین بٹ اور آج نئے پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. ناظرین, آج میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے, وڈی خبر کوئی نہیں ہے. ہاؤیور میرے پاس دو بڑی چیزیں ہیں. ایک شخصیت ہے پی ٹی آئی کی, وہ شخصیت جو کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو اڈیالہ جیل میں ملاقات کرتی ہے, اور قادور شخصیت ہے پی ٹی آئی کی. اس کے مقابلے میں دوسری شخصیت ہے مسلم لیگ نون کی, جو کہ نامزد وزیر اعظم محمد شہباز شریف تک بھرپور رسائی رکھتی ہے. میری ان دونوں افراد سے علیحدہ ملاقاتیں ہوئی ہیں. ان ملاقاتوں میں انہوں نے کوئی وڈیاں گلاں کی ہیں. جو بھی باتیں کی ہے میں منوان آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. مثال کے طور پر اگر وزیر اعظم سابق عمران خان والی جو بات تھی, جس شخصیت کی ملاقات ہے, اس سے میں نے جب پوچھا تھا کہ آپ سنائیں کیا حال ہے, کیا چال ہے, تو انہوں نے تو مجھے کہا کہ وہ اڈیالہ جیل میں اب کہانی گئی مک, اڈیالہ جیل سے آ رہے ہیں باہر, لیکن رہائیاں شہیاں کوئی نہیں. پھر نظر بند, کہاں نظر بند ہوں گے, کس طرح رہائی ہوگی, اس کی تمام مفصل رپورٹ ابھی آپ کو پیش کرتا ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میاں محمد شہباز شریف جو نامزد وزیر اعظم ہے, ان کے قریبی شخص نے مجھے کہا ہے کہ شہباز شریف بہت خوش ہے. جس پر میں نے ان کو کہا کہ نامزد وزیر اعظم خوش تو ہونا ہی ہے. انہوں نے کہا نہیں, اس سے بڑی خوشی بھی ان کو ایک ہے, اور وہ خوشی یہ ہے کہ جب مولانا فضل الرحمان دریا میں گر گئے اور وہ دریا سے باہر نکلے, تو انہوں نے آ کر باہر کہا کہ مجھے یہ تو بتا دو مجھے دھکا کس نے دیا ہے. تو پتہ چلا کہ محمد شہباز شریف صاحب نے دھکا دیا ہے. یہ کیا کہانی ہے ناظرین, اس پر آپ کو مفصل تفصیل دیتا ہوں. کہانی کچھ اس طرح ہے کہ مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما جو ہے, ان سے میری ملاقات ہوئی, اور مختلف جب ایک جرنلسٹ جاتا ہے کسی کے پاس تو ان کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ سر جی آپ کے پاس آئے ہیں, کوئی تحفہ تو دیو. تحفتاً انہوں نے جو ہمیں پیش کی ہے چیز وہ یہ ہے کہ الیکشن سے قبل میاں محمد شہباز شریف کو ایک مقتدر شخصیت کے ساتھ جب میٹنگ ہوئی تو انہوں نے خوشخبری دی کہ شاید آپ پرائم منسٹر آف پاکستان بننے والے ہیں. ان کو خواب آئی ہوگی یا کسی دوست نے کہہ دیا ہوگا, مجھے تو پتہ نہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ جب شہباز شریف نے اپنے کانوں میں الیکشن سے قبل یہ بات سنی کہ تمام سروے, وہ گیلپ, وہ فلانا, وہ ٹنگڑا, تمام چیزوں کے بعد ان کے کان میں جب یہ بات پڑی کہ آپ پرائم منسٹر کے لیے نامزد ہونے جا رہے ہیں الیکشن سے قبل, تو انہوں نے اس موقع پر ایک فقرہ کہا. انہوں نے کہا اگر میں ہی پرائم منسٹر آف پاکستان بننے جا رہا ہوں تو میری ایک شخصیت سے جان چھڑوا دو. 16 ماہ جو میں نے اقتدار میں گزارے عمران خان کی حکومت ڈیزالو ہونے کے بعد, جب شہباز شریف پرائم منسٹر پاکستان بنے, تو فرماتے ہیں کہ میرے 2 سے 3 دفعہ ہفتے میں جمعیت علماء اسلام فے کے افراد آتے تھے اور فائلز لے کر آتے تھے, اور ان کے چھوٹے موٹے جو کام ہوتے ہیں, ایسے کام بھی میں نے کیے ہیں جو کہ میرا ضمیر مطمئن نہیں ہے جن پر, اور جو میں نہیں کرنا چاہتا تھا, جو میرے ایڈمنسٹریٹو اصولوں کے خلاف باتیں تھی, وہ بھی کام میں نے کیے ہیں. اس وقت چونکہ پاکستان کی حکومت چلنی تھی ایٹ اینی کاسٹ, اس کو بچانے کے لیے میں نے وہ کام کیے. اور کہتے ہیں کہ مجھے اتنا ایم کیو ایم نے تنگ نہیں کیا جتنا مجھے جمعیت علماء اسلام پہ نے تنگ کیا. لہذا اگر میں نامزد وزیر اعظم دوبارہ ہوں تو اس مرتبہ مولانا فضل الرحمان سے کسی خوش اسلوبی کے ساتھ میرا نام نہ آئے تو میری جان چھڑوا دی جائے. دعا کی. شہباز شریف صاحب نوازی آدمی تو ہے نا, انہوں نے اپنی نمازوں میں دعا شعا کی ہوگی, اللہ نے رحم کیا, لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا, مولانا صاحب ٹکے. لہٰذا بہت خوش ہے اس وقت میاں محمد شہباز شریف صاحب. ایک تو نامزد وزیر اعظم پاکستان بننے جا رہے ہیں, جبکہ دوسری طرف انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے بھی جان لی ہے چھڑوا. یہ بات جب انہوں نے ہمیں بتائی تو اس کی تحقیق کے لیے ہمارے ایک اور کلائنٹ ہے مولانا فضل الرحمان کے بہت قریبی ہیں, وہ اپنی طرف سے بڑی خبر ان کو بریک کی کہ حضور یہ بات مارکیٹ میں آئی ہے, آپ بتانا چاہیں گے اس پر. انہوں نے ہم مسکرا کر کہا شہزاد حسین بٹ صاحب آپ کے پاس یہ خبر بہت لیٹ آئی ہے, ہمیں تو پچھلے کئی روز سے اس بات کا علم ہے کہ ہمیں پانی میں دھکا میاں محمد شہباز شریف صاحب نے دیا تھا, اور اس بات کی مصدقہ اطلاعات ہمارے پاس آ چکی ہے, جس کے باعث
آپ رویہ چیک نہیں کر رہے مولانا فضل الرحمان کا. ایون کہ تمام افراد نے منا لیا ہے, اور مولانا فضل الرحمان اس وقت اسمبلی میں ووٹ بھی نہیں دیں گے پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف کو, چاہے بات کو صلح صفائی ہوئے یا نہ ہوئے, لیکن بھرپور احتجاج جو اپنا مولانا فضل الرحمان ایکشن کا ریئیکشن جو ہے وہ آنے والے چند دنوں میں ضرور دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ہم آپ کو تیزی سے لے کے چلتے ہیں دوسرے بندے کی طرف, جو دوسرا بندہ تھا سابق وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ جو ملاقاتیں کرتا ہے. اس کے ساتھ جب ہماری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ہمیں کیا بات کی. ہم نے ان سے پوچھا کہ جناب سابق کپتان تو نہیں, سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جیل میں مورال کیسا ہے. تو مسکرائے اور مجھے کہا کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کرونا ہو جائے اور 14 دن کے لیے میں آپ کو جیل میں بند کر دوں, یا جیل میں نہیں کرتا تو آپ کے گھر کے بیڈ روم جہاں آپ سوتے ہیں وہاں کر دوں فریج, ٹی وی, اے سی, وی آئی پی قسم کے کھانے, دیسی مرغ, ہر چیز میں آپ کو بنا کے دیتا رہوں, تو کیسا فیل کریں گے. میں کہا انکمفرٹیبل. 14 دن بعد میں کہوں گا شکر اللہ تعالیٰ تو میں اس کمرے جو باہر کھڑے ہے. کہتا ہے عمران خان بھی انسان ہے, وہ لوہے کا نہیں بنا ہوا, اس کو جس قسم کی اذیتیں دی جا رہی ہیں آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں. میں نے کہا مثال کے طور پر مجھے تو یہی پتا ہے دیسی مرغ بھی ماننے تو دیسی مرغ مل جاتی ہے, پلاؤ مانگے تو پلاؤ مل جاتا ہے, واک کرنی ہو تو واک کر رہے, ایکسرسائز کی مشین تک تو دے دی ہے, ہوں کیڑی جیل رہ گئی پیچھے. انہوں نے کہا نو. اس نے کہا کبھی اڈیالہ جیل میں قیدی مرتے ہوئے اس طرح نہیں دیکھے. اے مہینہ 1.5 مہینے دے وچ 2 بندے قتل ہو گئے ہیں. جیل میں تو قاتل آتا ہے باہر قتل کر کے, پر یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں یہ ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جی دیسی ککڑی منگاؤ. دیسی ککڑی آئی اعلیٰ نسل دی بن کے, عمران خان صاحب نے کھانی شروع کی, ساتھ ہی 2 بندے آ گئے. انہوں نے کہا السلام علیکم خان صاحب, کیا حال ہے, ٹھیک ٹھاک ہے, کیسے ہیں؟ خان صاحب بڑا افسوس ہوا یار, اور یار جھگڑا ہو گیا یار. ساتھ ہی آوازیں آنا شروع ہو گئی. ان کے کمرے کے باہر لاش پڑی ہوئی ہے, چارپائی کے اوپر, جیل کے اندر, اڈیالہ جیل کے اندر جنازہ پڑا ہوا ہے عمران خان کے پاس, اور وہ دیسی ککڑی کھائے گا فوراً. کیا ہوا؟ انہوں نے کہا سر ہونا کیا تھا جی, اڈیالہ جیل میں 4 قیدیوں نے قیدی کو مبینہ زیادتی کے بعد قتل کر دیا ہے, اور جیل کے ایڈوائزر ایڈز وارڈ جو ہوتی ہے, جیل میں مختلف وارڈز ہیں, وہاں پر اللہ معاف کرے ایڈز کا باضابطہ طور پر انہوں نے وارڈ ہی علیحدہ کر دیا ہوا ہے جس کو باقی قیدیوں سے دور کر دیا ہوا ہے. اچھا جو ایڈز وارڈ ہے اس میں 4 قیدیوں نے حوالاتی ملزم کے گلے میں پھندا ڈالا, اور اس کو جنسی زیادتی کا بھی شبہ ہے کرنے کے بعد پوسٹ مارٹم میں صورتحال ویسے واضح ہو جائے گی, وہ بندہ کم فارغ. یہ واقعہ 1 اور 2 دسمبر کی درمیانی رات اڈیالہ جیل میں ایڈز وارڈ میں پیش آیا ہے. مقتول اور ملزمان ایڈز کے مریض تھے, یعنی مقتول بھی اور ملزم بھی دونوں اسی وارڈ میں مقیم تھے, اور ایڈز وارڈ جو ہے اسی میں وہ پابند سلاسل تھے. اچھا اس کے بعد دیسی مرغی کہتا کھا لی ہوگی, مجھے نہیں پتا. اب اسی طرح کا پھر واقعہ, مطلب میں نے اپنی پوری جیل میں جیل رپورٹنگ کرتا رہا ہوں, مجھے اندازہ ہے تھوڑا سا کہ پنجاب کی جو جیلیں ہیں وہ اس میں سائیوال جیل بڑی ڈاڈی ہے, اس میں اڈیالہ جیل بڑی ڈاڈی ہے, اور لاہور کی کوٹ لکھپت بھی جیلیں ٹھیک ہے, لیکن ذرا جو ڈرٹی جیل جس کو کہا جاتا ہے وہ اڈیالہ اور سائیوال جیل ہے. اچھا اس میں میں نے ایک دوست میں نے اس سے بھی, وہ اپنا آئی جی پریزن کے ڈپارٹمنٹ میں ہے, تو میں نے کہا یار کہ وہ اڈیالہ جیل میں جو آپ نے بندے شندے رکھے ہوئے وہاں 2 بندے مر گئے, ایک اور بندہ جو بھی ہے, تو اس نے کہا بندے نہیں مرنے تو اور کی ہونا ہے. میں کہا مطلب بات کا؟ اس نے کہا جناب بندے اس لیے مر رہے ہیں کہ 700 کی اگر تعداد ہے تو 2200 افراد وہاں پر رکھ دیے جائیں. 700 کی تعداد ہے, یعنی اڈیالہ جیل میں 2200 قیدیوں کی گنجائش ہے, اڈیالہ جیل میں 2200 قیدیوں کی گنجائش ہے, جبکہ 7000 قیدی وہاں پر رکھے ہوئے ہیں. آپ اندازہ لگائیں 2200 قیدیوں کو کمپیریزن 7000 سے کر لے, اور پھر اسی کہنے سپرڈنٹ کی. اچھا
پھر جناب وہی بندہ پی ٹی آئی والا کہنا جی یہ تو واقعہ آپ کو ایک رات کا سنا دیا, ایڈس واقعہ ہو گیا. کہنا اب پھر ہوا ہے. اب میں نے کہا اب کیا ہو گیا؟ کہنا جی اب اڈیالہ جیل میں حوالاتیوں کے درمیان پھر جھگڑا ہوا. اچھا جی, ہوں ذہنی مریضوں کے ہسپتال یعنی اس کے اندر ہاسپٹل ہے, جیسے 8 وارڈ ہے, دوسری وارڈز ہے, سزائے موت کی چکیاں ہیں, اسی طرح وہاں پر ذہنی مریضوں کے ہسپتال کے بھی وارڈ شیل ہے, جس کے وارڈ سیل نمبر 8 میں ملزم محمد احسن نے دیوار سے ایک اینٹ نکال کر جھگڑا ہو گیا. اس نے ملزم نے حملہ کر دیا اور حوالاتی اعجاز جاں بخ 3 زخمی ہو گئے. لیا لاش پھر عمران خان دے سکھو جی بوئے دے باہر, پھر روڑے پٹنے, کھا بھی روٹی کھا, دیسی مرغی. کہتا ہے کہ عمران خان صاحب بھی انسان ہیں. جس قسم کا ٹارچر دیا جا رہا ہے وہ ذہنی طور پر تھک گیا ہے, اک گیا ہے, تنگ آ گیا ہے. 6 ماہ ہو گئے ہیں. جب آپ کو یاد ہوگا 5 اگست 2023 کو لاہور میں ان کی رہائش گاہ پر, یاد ہے نا, زمان پاک چھاپے پڑے تھے, یہاں سے گرفتار کر کے اٹک جیل میں لے گئے تھے. اچھا جی, پھر اس کو اٹک جیل میں رکھا. 27 سپٹمبر کو میرا خیال 27 سپٹمبر کو راول پنڈی کے ڈیالہ جیل میں اس کو پھر منتقل کر دیا گیا تھا. یعنی ٹوٹل 6 ماہ ہو گئے ہیں عمران خان کو گرفتار کیے ہوئے, اور 5 ماہ ہو گئے ہیں اس کو اڈیالہ جیل میں پابند سلاسل. ہوں 5 مہینیاں تو ایک بندہ اڈیالہ جیل میں گھوم رہا ہے, آنیاں تے جانیاں, واک رننگ, لیکن جیل اتھے دی جیل ہی ہے تے 5 ماہ ہو گئے. خبر دے رہا ہوں ناظرین آپ کو, فرماتے ہیں میرا سورس کہ اب سابق وزیر اعظم عمران خان اڈیالہ جیل سے رہا ہوں گے, اور رہا ہونے کے بعد بنی گالہ میں پھر پابند سلاسل نظر بند کر دیے جائیں گے. یعنی رہے گا, یہ مطلب نہیں کہ وہ جلسے جلوس شروع کر دیں گے اور لاہور آ کے زمان پارک میں بیٹھ جائیں گے, نہیں, ان کی جیل کو ہی سب جیل قرار دے دیا جائے گا. ان کی رہائش گاہ بنی گالہ میں, بہت ساری افراد ایسے بھی پہلے بھی ہوتے ہیں, ان کی رہائش گاہوں کو سب جیل کرا کے وہاں جیل کا عملہ ڈپیوٹ کر دیا جاتا ہے. جیسے کہ بشرا بیگم سابق وزیر اعظم کی اہلیہ, ڈاکٹر یاسمین راشد جیل میں ہے نا, بہت ساری خواتین جیلوں میں ہیں اس وقت, صنم جاوید اور کئی نام ہیں نا. تو بشرا بیگم اڈیالہ جیل کیوں نہیں, وہ بنی گالہ کیوں ہے؟ سوچنے کی بات تو ہے نا. خبر یہ ہے کہ عمران خان کا چھوٹا سا ایک این آر او, منا سا این آر او ہوا, جس میں انہوں نے یہ کہا کہ آپ از راہ کرم نظر کرم بشرا بیگم کو میرے ساتھ اڈیالہ جیل یا کوڑ لکھپت جیل یا کہیں بھی نہ رکھے. کپتان محبت کرتا ہے بشرا بیگم سے, وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی بیگم, جس کا وہ بہت احترام کرتا ہے, اس کے خیال میں وہ بہت بڑی قد کاٹ والی عورت ہے اور نیک عورت ہے, ہوگی. میری ملاقات اتفاق سے نہیں ہے, لیکن اگر خان کہتا ہے تو ہمیں ماننا چاہیے کہ وہ اچھی عورت ہوگی. اور خان یہ کہتا ہے کہ وہ جیل میں نہیں ہونی چاہیے, اس کو بنی گالہ میں ہونا چاہیے. تو پھر جب وہ بنی گالہ میں گئی تو پھر کپتان کوٹ میں گیا, تو پھر این آر او کس بات کا؟ این آر او اس بات کا کہ میں نے اپنی سکن بھی سیو کرنی ہے. میں عدالتوں میں جاؤں گا کہ میری بیوی کو واپس جیل میں رکھا جائے, اور گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ نہیں ہم اسے جیل میں نہیں رکھیں گے, ہم اسے بنی گالہ میں رکھیں گے. کیا مذاق کر رہے ہیں؟ ہاؤ اٹ پاسبل؟ لیکن بہرحال پاسبل ہوا. بشرا بیگم اس وقت بنی گالہ جیل میں نظر بند ہیں, پابند سلاسل ہیں, اور کپتان جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں ہے. اچھا, اڈیالہ جیل میں میاں محمد نواز شریف بھی رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو سابق وزیر اعظم کو کس کیس میں 12 اکتوبر 1999 کی بات, ہاں جب حکومت ٹاپل ہوئی تھی اس وقت کے دور میں پہلی, تو 13 سازش کیس میں جب گرفتار ہوئے تھے 12 اکتوبر 1999 کو, اس وقت 13 سازش کیس میں اسی جگہ پہ قید رہے میاں محمد نواز شریف. اٹک قلعے, ٹھیک ہے, اٹک قلعے کے بعد
اڈیالہ جیل میں بھی رہے. اچھا دوسری مرتبہ پھر نواز شریف کا مسکن پاناما کیس میں اسی جیل میں پھر ہوا. اچھا اسی جیل میں پھر وہ جب رہے ان کے ساتھ مریم نواز صاحبہ آج کل سی ایم پنجاب جو ہے وہ بھی اس کی بیٹی نواز شریف کی. اچھا اور بڑی سابق صدر آصف زرداری صاحب وہ بھی رہے, یوسف رضا گیلانی صاحب رہے, شہباز شریف صاحب رہے, شاہد خاقان عباسی صاحب رہے, اور بڑے لمبی تعداد ہے, لیکن مجھے باقی تو یاد نہیں آ رہے. لیکن یہ ضرور یاد آ رہا ہے, ہاں ماڈل ایان علی, وہ والی دبئی پیسے وہ پائندے لے جانے تھے آنے, ایان علی بھی رہی بیچاری, بڑی زیادتی ہوئی ویسے اس کے ساتھ, لیکن وہ بھی اڈیالہ جیل میں رہی. ناظرین لہٰذا اب باری آ گئی ہے, اس وقت کپتان اس وقت جھکا نہیں ہے, یہ میں آپ کو تسلی دے رہا ہوں میرے پی ٹی آئی والے دوستوں, لیکن انسان ہے وہ, اس کو فرشتہ نہ سمجھو. اگر وہ کوئی ایسی ڈیل نہیں کر رہا جس سے ملک و قوم کو نقصان ہو اور وقتی ریلیف لے کر اس کی رہائی ممکن ہو رہی ہے, اور وہ بنی گالہ میں جا کے نظر بند ہو رہا ہے جہاں آپ لوگ تمام لوگ آنے والے دنوں میں اس سے ملاقاتیں بھی جا کے کر لیا کریں گے, تو یہ اچھی بات ہے, کو میں سمجھتا ہوں کوئی بری بات نہیں ہے. میری رائے کے مطابق, میرے سورس کے مطابق ناظرین, اسی رمضان میں جو اب شروع ہونے والا ہے, اس رمضان میں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب اپنی سحری اور افطاری بشرا بیگم کے ساتھ بنی گالہ میں نظر بندی کے دوران روزے رکھیں گے اور وہاں ہوں گے. اب اڈیالہ جیل جو ہے اس کو سابق وزیر اعظم عمران خان نے کر دیا ہے. بائے بائے ناظرین, جو ہی شفٹ ہونے لگیں گے ایک دن پہلے اپن کو پھر وہی بندہ خبر دے گا, اور پھر ویلاگ کے لیے ہم آپ ہی کے پاس حاضر ہوں گے. آج کے ویلاگ کے لیے اتنا ہی. پاکستان زندہ باد.